آج ہم جنگ احد کا وہ ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے جب صحابہ کرام نے اپنے جسم کو ڈھال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ وہ لمحہ جب مدینہ کی گلیوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ 3 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ کیونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اس لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آخر جنگ احد کا سبب کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے اثرات ابھی باقی تھے۔ 70 کفار قتل ہو چکے تھے اور 70 قید ہوئے تھے، اور جو مارے گئے تھے وہ عام لوگ نہیں بلکہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اس وجہ سے مکہ کا ہر گھر ماتم قدا بن گیا تھا، ہر دل غم سے بھرا ہوا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ قریش کا ایک ایک فرد، یہاں تک کہ بچے بھی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ عربوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا اپنا سب سے بڑا فرض سمجھتے تھے، اور جب تک بدلہ نہ لے لیتے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ جب کچھ وقت گزرا اور ماتم کی شدت کم ہوئی تو قریش نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، صفوان اور دوسرے وہ لوگ جن کے باپ، بھائی یا بیٹے بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے سردار مارے گئے ہیں اور ان کا بدلہ لینا ہمارا فرض ہے، اس لیے قریش کی تجارت سے ہونے والا سارا منافع جنگ کے لیے وقف کر دیا جائے تاکہ بہترین ہتھیار خریدے جا سکیں اور ایک مضبوط لشکر تیار کیا جائے۔ ان کا مقصد واضح تھا کہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ابو سفیان نے خوشی سے اس تجویز کو قبول کر لیا اور اسی فیصلے کے ساتھ جنگ احد کی بنیاد رکھی گئی۔ جنگ بدر کے بعد قریش کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ عام لوگ نہیں بلکہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جنگی طاقت بڑھانے کے لیے ہتھیاروں کی تیاری شروع کی، مال و دولت کھلے دل سے خرچ کیا، اور پورے عرب میں جنگ کا جوش بھڑکانے کے لیے شاعروں کو بھی استعمال کیا تاکہ ہر طرف مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ پھیل جائے۔ دوسری طرف وہ عورتیں جن کے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر بدر میں مارے گئے تھے انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک اپنے عزیزوں کے قاتلوں کا بدلہ نہ لے لیں چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ ان میں سے ایک ہند بھی تھی جس کے دل میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شدید غضب تھا، کیونکہ بدر میں اس کے قریبی رشتہ دار مارے گئے تھے۔ اس نے وحشی نامی غلام کو آمادہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دے تو اسے آزادی دے دی جائے گی۔ یوں انتقام کی یہ آگ اور بھی بھڑک اٹھی اور جنگ احد کی تیاری اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ قریش نے پوری تیاری کے بعد مدینہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ ہر طرف جنگ کا جوش تھا اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے اور مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے ایک خط کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرناک لشکر کشی کی خبر دے دی۔ جب یہ اطلاع مدینہ پہنچی تو فضا میں ایک سنجیدگی اور تیاری کا احساس پیدا ہو گیا، کیونکہ دشمن پوری قوت کے ساتھ قریب آ رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر صورتحال کی تصدیق کے لیے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا۔ دونوں نے واپس آ کر خبر دی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہوں تک آ گئے ہیں جہاں وہ سبزہ چر چکے ہیں۔
یہ خبر سن کر اندازہ ہو گیا کہ جنگ اب دروازے پر دستک دے رہی ہے اور ایک بڑی آزمائش مسلمانوں کے قریب آ پہنچی ہے۔ جیسے ہی مدینہ میں دشمن کی آمد کی خبر پہنچی، فضا میں ایک عجیب سا جوش اور سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ 14 شوال کی رات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت اسعد بن حضیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ چند انصاریوں کے ساتھ ہتھیار لے کر ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں کھڑے رہے۔ مدینہ کے اہم راستوں اور ناکوں پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ ہر طرف نگرانی رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورا مدینہ ایک جسم کی طرح جاگ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا اور مشورہ طلب کیا کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے یا باہر نکل کر میدان میں جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین اور انصار کے بزرگوں نے رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو محفوظ کر کے شہر کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے، مگر نوجوان جن کے دلوں میں جہاد کا جوش معجزن تھا اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ میدان میں نکل کر جنگ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی آرا سنی، پھر اندر جا کر ہتھیار زیب تن فرمائے اور باہر تشریف لائے۔ اب لوگوں کو احساس ہوا کہ شاید جلد بازی ہو گئی، تو سب نے دوبارہ کہا کہ شہر کے اندر ہی رہنا بہتر ہے، مگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہتھیار پہننے کے بعد اتار دے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور صبر کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو فتح تمہاری ہوگی۔ جب لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو راستے میں ایک اور منظر سامنے آیا۔ ایک جماعت آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودی ہیں جو مدد کے لیے آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً واضح فرما دیا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ وہ لشکر واپس لوٹ گیا۔ یہ ایک اصولی فیصلہ تھا جس میں توکل اور خالص اعتماد صرف اللہ پر ظاہر ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور آزمائش سامنے آئی۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا، یہ کہہ کر واپس پلٹ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رائے قبول نہیں کی، اس لیے میں ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے اس عمل نے کچھ لوگوں کے دلوں میں بھی کمزوری پیدا کر دی، یہاں تک کہ دو گروہ آپس میں جانے کا سوچنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور وہ ثابت قدم رہے۔ اب لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی، جبکہ دشمن 3000 کے ساتھ پوری تیاری میں تھا۔ اس کے باوجود حوصلہ قائم تھا۔ میدان کی طرف بڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا اور جو کم عمر لڑکے تھے انہیں واپس بھیج دیا۔ مدینہ کی سرزمین پر فضا بدل چکی تھی، دشمن قریب آ چکا تھا۔ کفار قریش احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد بازی کی بجائے حکمت سے قدم اٹھایا، رات بننجار کے علاقے میں گزاری اور اگلی صبح فجر کے وقت احد کے میدان میں پہنچ گئے۔ حضرت بلال کی اذان کی صدا بلند ہوئی، نماز ادا کی گئی اور پھر ایک فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا۔ جنگ کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حکمت کے ساتھ لشکر کی ترتیب فرمائی۔ دائیں جانب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بائیں جانب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اگلے حصے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جبکہ پچھلے حصے کی ذمہ داری حضرت نقاد رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ احد پہاڑ کو پشت پر رکھا گیا تاکہ ایک جانب سے حفاظت ہو سکے، مگر ایک تنگ درہ ایسا تھا جہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا۔ یہی وہ نازک مقام تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 ماہر تیراندازوں کو مقرر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا قائد بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، چاہے ہم غالب ہوں یا مغلوب، تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا
جب تک حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ دونوں لشکروں نے اپنی اپنی جگہ مکمل نظم و ضبط کے ساتھ سنبھال لی۔ مشرکین مکہ کی فوج نے بھی غیر معمولی ترتیب اختیار کی۔ ہر دستہ اپنی مقررہ پوزیشن پر کھڑا تھا، گویا ایک مضبوط دیوار ہو جو ٹوٹنے کے لیے نہیں بنی۔ دائیں بازو کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد تھی، جو اپنی جنگی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ بائیں جانب کا علم اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ میں تھا، جو جوش اور جذبے سے بھرپور تھے۔ گھڑ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی قیادت میں تیار کھڑا تھا، جبکہ پورے لشکر کا پرچم برادر طلحہ بن ابی طلحہ تھا، جو بنی عبد الدار کے مضبوط قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو میدان جنگ میں شدید کشیدگی پھیل گئی۔ تیروں کی بارش شروع ہوئی، تلواریں ٹکرانے لگیں اور ہر طرف نعرہ تکبیر اور جنگی شور بلند ہو گیا۔ مسلمان ایمان و جذبے کے ساتھ ثابت قدم رہے، جبکہ دشمن پوری قوت سے حملہ آور تھا۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی، مگر تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے سے صورتحال بدل گئی۔ جنگ کا رخ اچانک پلٹ گیا اور آزمائش کا ایک سخت مرحلہ شروع ہوا، جس نے صبر اور اطاعت کا عظیم درس دیا۔ جب حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی چھوڑ دی گئی تو لمحوں میں میدان کا نقشہ بدل گیا، اور یہ واقعہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے ایک روشن درس بن گیا کہ کامیابی ہمیشہ اطاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔